تو تصوف کتابی نہیں کیفیاتی ہے اور مطالعہ کتابی ہے. کیا تصوف کیفیات کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ حق الیقین ہے، علم الیقین نہیں ہے. اور حق الیقین کب ہوتا ہے؟ تو نکاح تو کاغذ میں ہوتا ہے، مگر کاغذ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. لذت کاغذ سے اس میں نہیں آ جائے گی، وہ بیگم کے پاس جائے گا تو فائدہ اٹھائے گا. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. تم لوگوں کو نکاح کر تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اب آپ لوگوں کی عین الیقین کا کیا اور حق الیقین، یا تین علم ہے. کیا ہے؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کتنی حالتیں ہوگی نا؟ تین ہوگی. علم الیقین آپ نے یہ کتاب ہے، ہمارے تک خبر پہنچ گئی، اس کا مکاشفہ ہوا، یعنی عین الیقین اس کو کہتے ہیں جو کشف سے دیکھے اس کو. تو مکاشفے والی بھی بہت ہیں، تو یہ اس سے نیچے کی کیٹیگری. تو یہ مکاشفے والوں میں تمیز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہ یہ کشف مجھے صحیح ہوا یا غلط ہوا. جس کو تمیز آ جائے یہ حق الیقین. حق کیا ہے؟ حق کی صفت سے اس کو نور ملتا ہے اور وہ فیصلہ اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ کشف صحیح ہوا یا غلط ہوا. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. تو عین الیقین والے بھی موجود ہیں، علم الیقین والے بھی موجود ہیں، مگر حق الیقین والے کم ہیں. کیا ہے؟ اور حق الیقین والے تلبیس ابلیس کو پہچان لیتے ہیں. اگر کہیں بھی دین میں بھی انہوں نے تلبیس ابلیس کی ہوگی، ایک سیکنڈ میں پہچان جائیں گے اس جگہ جگہ ابلیس نے اپنا وار مارا ہے. اس کے 1 منٹ کا اور 1 سیکنڈ کا. تو تین علم کی تین حالت ہے. اس لیے لوگوں کو خواب بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عین الیقین میں آتا ہے. مکاشفے بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو علم الیقین کے اندر محسوسات نہیں ہیں اور عین الیقین کے اندر محسوسات نہیں ہوتے، مگر حق الیقین کے اندر محسوس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال یہ لے لو، کھانا بنانا کاغذ میں لکھا علم الیقین اس طرح بنتا ہے، آپ کے سامنے بن کر آ گیا یہ عین الیقین، آپ نے کھا لیا یہ حق الیقین. جو یہ کھانا ہے یہ ہے حق الیقین. تصوف سکھاؤ نہیں، اس فقیر کو سیکھنے آؤ. آؤ گے تو پاؤ گے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے ادب بد نصیب ہی رہے گا چاہے سیکھ کیوں نہ لے. استدراج تو اس کے پاس آ سکتا ہے، حق نہیں آ سکتا. استدراج آئے گا کیونکہ مطلب اس کا ضرور پورا ہوگا، کیونکہ یہ حق کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو دے دیتا ہے. جو اس نے نیت کی ہوتی ہے اس کا حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے. اگر کسی کو غلطی سے بھی میں نے اجازت دے دی ہے، کیا دے دی؟ کیونکہ میں انسان ہوں، خدا کا تو ذکر کی حفاظت کرنے والا میں نہیں، اللہ ہے. چند دن بعد وہ سیب خود بخود گندگی چھوڑ دے گی. تو اس راہ میں شیخ پر اعتراض نہیں ہونے چاہیے، بس اس کا عقیدہ صحیح ہو، اعمال. اگر روزانہ مت دیکھو، ایک آدمی کو صرف ایک ہی دفعہ پھرکا جاتا ہے. روز روز کسی سونے کو بھٹی میں نہیں ڈالا جاتا، یہ بیوقوف ہوتا ہے. سونے کو ایک ہی دفعہ بھٹی میں پھرکا جاتا ہے اور اس کو پھرک کے سمجھ لو کہ یہ کھو رہا ہے یا ایک دفعہ پرکھ لو. تم کیا کرتے ہو؟ روزانہ دیکھتے ہو، یہ وہمی ہے، اس کو کہتے ہیں وہم. روزانہ اٹھاتا ہے کہ یہ سونا بدل تو نہیں گیا ہے، پھر بٹی میں ڈالتا ہے. یہ جہلا ہے. کیا ہے؟ اور جاہل پڑھا لکھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. جاہل ان پڑھا نہیں ہوتا. جہاں اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا جس نے، تو ابو جہل پڑھا لکھا تھا، ان پڑھا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے جن کو وہاں فرماتے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ اعتراض پڑھے لکھوں کو ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو نہیں ہوتا. وہ کھورے کاغذ ہوتے ہیں، وہ جو سیکھتے ہیں فوراً یقین کر لیتے. یہ جو پڑھے پڑھے ہوتے ہیں نا، یہ پڑھے لکھے، کیا نام ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے. اعتراض ان پڑھے لکھوں کو ہوتا ہے، یہی جاہل بنتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے انہوں نے دین سب کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر. اور یہ آج کل موجودہ دور میں اکابرین کی سنت چھوڑنا ہمارے علم ظاہر والوں پہ بھی آتا ہے. وہ کہ دین کا ایک حصہ ہے، مگر ہمارے اکابرین نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کس کے پاس گئے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی چھوڑو، اکابرین دیوبند سب کس کے پاس گئے؟ جبکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے تو خواب بھی دیکھا تھا کہ مدرسہ بن رہا ہے، حضور کے ساتھ تو ان کا ایسا کہ لکیر بھی موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف سیکھنے گئے۔ یہ نماز پڑھنا اور یہ سب کچھ آپ خود بھی کر سکتے ہو، یہ کہنا کہ جی یہ اس کے لیے جاتے ہیں غلط بات ہے۔ علم تصوف علم باطن کا علم ہے، 3 حالتوں کا علم ہے، اور حق الیقین کے اندر حکمت اس پر کھلتی ہے، اسرار اور رموز کھلتے ہیں، اور عین الیقین کے اندر اس پر تزکیہ کھلتا ہے، اور علم الیقین پر وہ کتاب کھلتی ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ، تینوں کی تعلیم ہے، یعنی یہ علم ہوا وَيُعَلِّمُهُ ہے، اور یہ ضمیر تینوں پر جائے گی، ایک پر نہیں آئے گی کہ اس کو صرف کتاب کے ساتھ ہوگی، یعنی یہ تینوں علم میں ہے۔ کتاب کا ذکر کیا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو گویا اس سے ثابت ہو کہ باعتبار فعل تینوں کا علم جدا جدا ہے۔